اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم قصر خدیجۃ الکبریٰ مسجد و امام بارگاہ ترلائی کلاں اسلام آباد میں موجود ہیں، اور آج سانحے کو دوسرا دن ہے اور آج یہاں پر شہداء کی سوئم کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مسجد و امام بارگاہ قصر خدیجۃ الکبریٰ ترلائی کلاں اسلام آباد کے پیش نماز اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی صاحب۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اس وقت نماز جمعہ کی اقتدا کر رہے تھے، اور ان کی اقتدا میں بڑی تعداد میں اس علاقے کے اور گرد و نواح سے بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر نمازی موجود تھے جب یہ سانحہ رونما ہوا۔ امامی صاحب سے پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ خود یہاں پر موجود تھے اور ان کی اقتدا میں نماز جمعہ کی جماعت کرائی جا رہی تھی، قبلہ بتائیے کہ یہ اس انسیڈنٹ کے حوالے سے کہ یہ کیسے رونما ہوا، کیونکہ ابھی تک ہمارے ناظرین کو اس طریقے سے جو اتھینٹک انفارمیشن ہے وہ نہیں ان تک پہنچ سکی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ولسر کے پلیٹ فارم سے جو ناظرین ہیں پوری دنیا میں جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان تک اتھینٹک انفارمیشن پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزارش اس طرح ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور جمعۃ المبارک، جس کے بارے میں باعث تخلیق کائنات نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے وہ دن ہے کہ غریب کے لیے حج کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہاں مرکزی مسجد و امام بارگاہ قصر خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا اور جامعہ ولی الاثر میں، چونکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بہت بڑے ادارے موجود ہیں، بڑی یونیورسٹیز موجود ہیں، کالجز موجود ہیں، مختلف ادارے موجود ہیں، تو یہاں پر پاکستان پورے کی جو ہے وہ نمائندگی ہوتی ہے۔ تو جمعے والے دن جو ہے وہ ظاہر تعداد جو ہے بہت بڑی تعداد تھی، تو دہشت گرد جو تھا وہ دندراتا ہوا جس طرح داخل ہوا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ہمارے جو سیکورٹی پر شخصیات تھی سب سے پہلے جو ہے ان کو ہٹ کیا۔ ان کو ٹارگٹ کرنے کے بعد جس وقت وہ زخمی ہو کر گرے ہیں تو پھر وہ دوڑا اندر کی طرف، پھر دوسرے جو ہماری شخصیات تھی اس نے اس کے بعد اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں وہ جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت جو ہے اس کے پہلے سجدے میں ہم تھے، تو اتنی دیر میں اس دہشت گرد نے اندر داخل ہو کر جو ہے وہ نمازیوں پر جو ہے بلاسٹ کر دیا، اور پھر جب بلاسٹ کر دیا تو ظاہر ہے ہر طرف جو ہے ایک افراتفری مچ گئی، اور ہر طرف لاشیں بکھرے ہوئے تھے، زخمی بکھرے ہوئے تھے۔ تو اتنی دیر میں پھر ساری شخصیات نے فوری طور پر ان شہداء کے لاشوں کو اٹھایا، زخمیوں کو فوری طور پر اٹھایا۔ تو یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، لگاتار ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ بری امام میں 27 مئی کو جو 2005 میں ہوا تھا وہ بھی اسی طرح کا خودکش حملہ تھا، وہ بھی جو ہے وہ اسی انداز کا تھا، اسی نوعیت کا تھا، اور یہ بھی بالکل اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ تو پاکستان مجموعی طور پر جو ہے وہ چونکہ دہشت گردی کا شکار ہے، اور پورا پاکستان جو ہے اس کو قتلستان میں تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دہشت گردی کوئی ایک جگہ پہ بھی نہیں ہو رہی، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، نہ کوئی مسجد محفوظ ہے، نہ کوئی امام بارگاہ محفوظ ہے، نہ کوئی ادارہ محفوظ ہے، نہ سیکورٹی والے کوئی ادارے محفوظ ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح کے پورے پاکستان کو قتلستان میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیشہ چاہیے تو یہ کہ قانون کی عملداری ہو، قانون کو اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے نافذ کیا جائے، عمل درآمد اس پر کیا جائے، اور جتنے یہ قانون شکن ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ظلم کی حمایت کرنے والے ہیں، وہ سارے ظالم سارے بھی جو ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، ان کے ہینڈلرز جو ہے ان پر ہاتھ ڈالا جائے، اس کا کلا کما کیا جائے۔ لیکن ہر دور کی جو حکومت آتی رہی ہے اس نے یہ کیا کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت جو ہے ہمارا وقت گزر جائے، ہمارا ٹینیور گزر جائے، تو اس کے بعد پھر ایک سانحہ ایک حادثہ ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد اگلے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو آگ بگر دارالحکومت جو ہے اسلام آباد وہ پوری دنیا کے اندر چہرہ ہے، اگر وہ محفوظ نہیں، اس کی وہ جگہیں وہ ادارے محفوظ نہیں ہیں تو کہاں پر کوئی محفوظ ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر پوری قوت کے ساتھ ان کو کچلا جاتا، نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا تھا اگر اس کی ساری شکوں پر عمل کیا جاتا تو آج ہمیں یہ دن بار بار نہ دیکھنے پڑتے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد
آغا سید احمد علی شاہ موسوی النجفی اللہ مقامہ انہیں جو ہے وہ پہلے دن سے فرمایا تھا کہ دہشت گرد اس کا مذہب مسلک عقیدہ ملک کوئی نہیں ہوتا، رنگ نسل کوئی نہیں ہوتا، وہ فقط دہشت گرد ہے۔ تو اس سے لے کر آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کسی فرقے پر اٹیک ہو گیا ہے، کبھی کہا جاتا ہے فلاں مسلک پہ اٹیک ہو گیا، کبھی کہا جاتا ہے فلاں علاقے پہ ہو گیا ہے، کبھی پولیس پہ ہو گیا، کبھی فوج پاکستان پہ ہو گیا۔ جی محفوظ تو کوئی بھی کسی جگہ نہیں رہا۔ تو اگر اس کی روح کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا، دہشت گردوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا، تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ اب بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اتنے شہداء کے لاشیں اٹھانے کے باوجود جو ہے تو ہم حالانکہ ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے، بہت زیادہ پریشر ہے، طرح طرح کی باتیں ہم سن رہے ہیں، بہتان ہیں، الزامات ہم پر لگائے جا رہے ہیں، لیکن ہم ان باتوں سے چونکہ گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ جو دہشت گردی ہے اس کو کچلا جائے، باقی دشمن یہ سمجھے کہ ہم کوئی کمزور ہیں، ہم کوئی ناتواں ہیں، وہ ہمیں کوئی خدا نخواستہ وہ حق کی بات کہنے سے ہٹا لے گا، حق کے راستے سے ہٹا لے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس علی نے فرمایا کہ نہیں ڈرتا ابو طالب کا بیٹا اس بات سے کہ موت علی پر جا کر پڑے یا علی موت پر جا کر پڑے۔ قبلہ یہ بتائیے گا کہ یہ مقام ہے جہاں سے نمازی انٹرنس جی یہ ہماری جو ہے یہ مین انٹرنس وہ پہلی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا یہ ہمارا دوسرا گیٹ ہے جہاں پر چیکنگ ہوتی ہے، اور پھر تیسرا جو ہے وہ اگلا جو ہے وہ۔ کیمرہ مین سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ قصر خدیجۃ الکبریٰ کا ایک ویو جو ہے وہ ولسر کے ناظرین کے لیے دکھا دیں۔ قبلہ یہاں سے وہ خود کا شملہ آور یہاں سے انٹر جی ہوا؟ وہ یہاں سے انٹر ہوا تھا، چونکہ انٹری پوائنٹ ہمارا جو ہوتا ہے وہ بالکل ایک ہی ہوتا ہے، یعنی باقی جتنے ہمارے 7-8 دروازے ہیں ظاہر ہے تو وہ تو کھلتا تو ایک ہی ہے۔ قبلہ تاکہ پوری امام بارگاہ کی سیکیورٹی اپنی کیسی تھی، اور کیا پولیس کی جانب سے بھی یہاں پر کوئی ڈپلائمنٹ تھی؟ اپنی سیکورٹی جو تھی جو وہ تو حسب سابق الحمدللہ بھرپور طریقے سے تھی۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ سب سے پہلے اس دہشت گرد نے ہٹ ہی جو ہے ہماری سیکورٹی والوں کو کیا۔ جو جہاں تک پولیس فورس کا یا کسی اور فورس کا تعلق ہے، قتل کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے، مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، بار بار متوجہ کرنے کے باوجود بالکل اس طرف توجہ کوئی نہیں دی گئی ہے۔ بالکل یہاں پر مطلب ہے اگر کہیں کوئی چکر لگانے کے لیے بعض کا جمعے میں آ بھی جائیں تو وہاں سے واپس چلے جاتے رہے ہیں۔ تو ہمارے جو ہے یہاں پر قطعی طور پر جو ہے پولیس فورس بالکل کوئی نہیں تھی، پولیس فورس کی طرف سے بالکل کوئی ڈیوٹی نہیں دی گئی۔ حالانکہ ایک کلعدم جماعت دہشت گرد جماعت جو ہے ان کا کہیں پر پروگرام ہو رہا تھا، ان کو پروٹوکول بھی دیا جا رہا تھا، ان کی سیکورٹی بھی کی جا رہی تھی۔ اگر یہ سارا ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ تو ہم ہمیشہ جو ہے سب کا تحفظ کرتے ہیں، سب کے سر پر ہماری چھتری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہے تو بجائے اس کے کہ ظالم کو جو ہے وہ دبایا جائے، ظالم کو لتاڑا جائے، اس کو کٹہرے میں لایا جائے، ہمیشہ جو ہے مظلوم کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو قوتیں یہ الزام اور بہتان لگا رہے ہیں، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ذمہ داران ملت ہوتے ہوئے آپ میں سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جس گھر سے ایک جنازہ اٹھ جائے اس گھر کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو جہاں ہم نے 40-50 جہاں سے جنازے اٹھائے ہوں، 150 جو زخمی اٹھائے وہ بھی سارے جنازے ہیں، اور آپ مسلسل بہتان اور الزام لگا رہے ہیں۔ مثلا دھرنا دے دیں تو روڈوں پر آ جائیں، روڈوں پر آنا ہمارا حق ہے، ہم دھرنے والے نہیں، ہم مرنے والے ہیں، ہم مر رہے ہیں اسی لیے ہم کو دھرنا دے رہے ہیں۔ تو جو بکنے والے ہیں، جو جھکنے والے ہیں وہ کوئی اور ہیں۔ خبردار کو کسی اس میں نہ رہے کہ یہ بہتان لگا دینا، الزام لگا دینا اور ہمیں کوئی اپنے راستے سے ڈی ٹریک کر دے گا، ڈی ریل کر دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا راستہ حق و صداقت کا راستہ ہے، اور اس کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم کربلا والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم لاشیں جس طرح نہیں، حسین سارا دن لاشیں اٹھاتے رہے، تو آج کیا یزید کامیاب ہے، یزیدیت کامیاب ہے؟ نہیں، پرچم حسینی بلند ہے۔ تو یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، ملت مطمئن رہے۔ انشاءاللہ جب ہم احتجاج کر، یہ سب سے بڑی احتجاج عزاداری ہے وہ ہم کر رہے ہیں، باقی کوئی سڑک، کوئی جگہ، کوئی علاقہ، کوئی پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے ہم سے دور نہیں ہے۔ ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے سب سے بڑے احتجاج کیے ہیں، اور ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی مدد کے قائل ہیں، ہم رسول کی مدد کے قائل ہیں، ہم 5-12-14 کی مدد کے قائل ہیں، ہم یا علی مدد والے ہیں۔ تو بالکل یہ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے، غلط فہمی میں نہ رہے، غلط فہمیاں پھیلانے کی بھی یہ کوشش نہ کرے کوئی، کہ میڈیا پہ آ کر گھروں کے اندر بیٹھ کر بڑے پرامن ماحول کے اندر پوسٹ چڑھا دینا۔ افسوس اس بات کا کہ بعض پوسٹیں ایسی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کا سر پیر ہی کوئی نہیں، بندے کو یہ نہیں پتا کہ جماعت کون سی ہے، تنظیم کون سی ہے، شخصیت کون سی ہے، وہ علاقہ کیسا ہے، اس کے گرد و نواح میں کیا پوزیشن ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا، اور وہاں پر بیٹھ کر جہاں سنی سنائی باتیں پوری دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ تو قوم جو ہے اس کو ہوشیار ہونا چاہیے، اس کو سوداگروں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ متوجہ کسی کی طرف کر کے چور چور کا شور مچا کر کہیں چوری وہ خود کر تو نہیں کر رہے ہیں،
بالکل کہیں کسی کو جو دوسری طرف لگا کر کہیں وہ خود تو سودے بازیاں نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ہم لعنت بیچتے ہیں سودا بازیاں کرنے والوں پر, ان کے آباء و اجداد پہ بیچتے ہیں, ان کے نسلوں پر بیچتے ہیں. بے شک. ہم مرد میدان ہیں. بر امام کی تاریخ ہماری گواہ ہے, یہاں کی ہے, دنیا پوری کی ہماری تاریخ گواہ ہے. جو لاشیں اٹھا رہا ہے, لاشوں کی سیاست کرنے والوں کو قوم پہچانے, وہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ کریں. تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کلعدم لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے, دہشت گردوں پر ہاتھ ڈالا جائے, ان کے ہینڈلرز پر ہاتھ ڈالا جائے, ان کو قانون کے کٹہرے میں جو ہے وہ کھڑا کیا جائے. تو بالکل ہم جو ہے, ہمیں دنیا کا کوئی پروپیگنڈا, دنیا کی اس طرح کی کوئی طاقت یہ ہمیں اپنے راہ سے نہیں ہٹا سکتی. متاثرین کے ساتھ جو ہے وہ کیا کوئی امداد کوئی ان کے لیے اعلان کیا گیا حکومت کی جانب سے؟ کیونکہ بڑی تعداد میں اس وقت بھی جو زخمی ہیں وہ ہاسپٹلز میں موجود ہیں, جن ان کے علاج معالجے کے لیے کیا کوئی ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بار بار جو ہے فون پر آ رہا تھا, تو جو زخمی ہیں پہلے تو ان کی اگر بات, تو ان میں پہلے انہوں نے کہا کہ کچھ حد تک تو ٹھیک ہوئے معاملات, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اوپر جا یہ تھوڑے سے تو زخمی جو ہے پہلے دن تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سیریس حالت میں, بہت سارے وہ ہیں جو بالکل بہت ہی سیریس حالت میں ہیں. تو پہلے تو یہ ہوا کہ ان کے ساتھ ہوا, لیکن ابھی جو ہے وہ بعض جگہوں پر یہ بھی آیا, اور ابھی بھی آ رہی تھی رپورٹ کہ یہ ٹیسٹ باہر سے کرا لیں جی, یہ آپ جو ہے یہ انجیکشن باہر سے لے لیں, یہ فلاں دوائی باہر سے لے کر آئیں. اور پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں بار بار جو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا وہ ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد بالکل رویہ تبدیل ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک اور ظلم ہے, ایک اور زیادتی ہے. اور اسی طرح جو شہداء ہیں, چھوٹے چھوٹے ان کے بچے رہے ہیں, ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہیں, ان کے سروں کے سایہ اٹھ گیا ہے, گھر کے گھر اجڑ گئے ہیں. وہ گھر بھی ہیں کہ جہاں مثلا ہمارے یہاں کچھ شخصیات ڈیرہ اسماعیل خان کی شہید ہوئی ہیں, تو وہاں سے وہ مائگریٹ کر کے یہاں آئے تھے, پورے خاندان اجڑے ہیں وہاں پر. ان کی بیوہ ماں نے کہا کہ اسلام آباد ایک امن والی جگہ, وہاں پر چلے جاتے ہیں. تو دونوں بیٹوں کو لے کر اسلام آباد وہ آ گئیں. اب جب یہاں آ گئی, دونوں بیٹے ان کے یہاں شہید ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے اب آپ دیکھیں کہ گھر کے گھر جو اجڑے ہیں, تو حکومت اگر کوئی پٹاخہ اٹھے کہیں پر کوئی سپارکنگ ہو جائے تو وہاں پر امداد کا اعلان کر دیتی ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ کیا ہم پاکستان کے درجہ اول کے شہری نہیں ہیں؟ کیا پاکستان ہم نے نہیں بنایا تھا؟ کیا پاکستان پر ہمارا خون نہیں لگا؟ جو پاکستان کو اس کے نظریہ سازی کے خلاف ہے, اس کی بے کنی کر رہے ہیں, اس کے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں, ان کے لیے تو آپ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس کا مطلب بات آپ لشکر کی مانتے ہیں, بات آپ جتھے کی مانتے ہیں, بات آپ دہشت گرد کی مانتے ہیں, اس پیرائے میں بات تسلیم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ہر صورت میں جو ہے حکومت, جو خاندان کے خاندان اجڑے ہیں, جو شہید ہو گئے ہیں اور جو زخمی پڑے ہوئے ہیں, یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. حکومت کا سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ تحفظ فراہم کرے ہر شہری کو, بلا تفریق, رنگ, مذہب, مسلک, عقیدے, خطے, علاقے کے. تو دوسری ذمہ داری حکومت کی یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھے جہاں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ مظلوم کا ساتھ دے. تو ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے, بار بار ہو رہا ہے, بار بار تاریخ دہرائی جا رہی ہے, بار بار ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. حکومت فوری طور پر جو ہے بھرپور طریقے سے ایک بھرپور پیکج کا اعلان کرے شہداء کے لیے, زخمیوں کے لیے بھی, اور جو بچے یتیم ہو گئے ہیں ان کے لیے کہ ان کے تعلیمی اخراجات کس طرح پورے ہوں گے. جس گھر کا کوئی کفیل کوئی نہیں رہا, جس گھر میں مثلا بے روزگاری کا ایک مسئلہ آ گیا ہے, تو وہ باقاعدہ جو ہے اس خاندان کے ان افراد کو جو ہے وہ روزگار مہیا کیا جائے. قبلہ, کیا حکومت کی جانب سے کوئی سیل قائم کیا گیا اس آنے کے بعد جن کے ساتھ متاثرین کا رابطہ ہو, یا آپ بحیثیت کیونکہ آپ یہاں پر پیش امام بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی ایک ذمہ دار ترین شخصیت ہے, مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں, کیا حکومت کے ساتھ روابط میں ہیں؟ اور کل جو پریس کانفرنس کی گئی ہے وزیر داخلہ کی جانب سے, جس میں وہ انہوں نے بتایا کہ کافی جو ان کے ہینڈلرز تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے, تو کیا آپ ان تمام چیزوں سے مطمئن ہیں؟ جہاں تک ہینڈلرز کا تعلق ہے جی, بالکل حکومت کے دہشت گردوں کو پکڑے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہینڈلرز کو پکڑے, ان سب کو جو ہے وہ پکڑے حکومت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ مٹی پاؤ, گونگلوں سے مٹی جھاڑو, یہ پالیسی بالکل نہیں. بالکل قطعی طور پر کوئی فوکل پرسن نہیں مقرر کیا گیا ہے کہ جس تک ہم اپنی بات اس طرح پہنچا سکیں کہ کہیں گے ہماری طرف سے, حکومت کی طرف سے فلاں شخصیت ہے, یہ فلاں بندہ ہے, آپ اس سے رابطہ کریں اور فوری طور پر ہم جو ہے ازالہ کر سکیں جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, یا مثلا زخمی یا دوائیوں کی ضرورت ہے, باقی جن چیزوں کی ضرورت ہے, ایسی صورت نہیں ہے. بیانات کی حد تک یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ میڈیا میں بھی آ رہا ہے.
وہ اس الیکٹرانک میڈیا میں بھی آ رہا ہے, پرنٹ میڈیا میں بھی آ رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا. قبلہ اگر آپ کے جو مطالبات ہیں, جس طرح آپ نے کل بھی اور پرسوں بھی سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے بھی نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کا مطالبہ کیا, اگر حکومت کی جانب سے یہ نہیں کیا جاتا اور جو آپ کے مطالبات ہیں, جو کہ قومی مطالبات ہیں, جو کہ ملی مطالبات ہیں, جس میں کوئی ذات کا عنصر نہیں پایا جاتا, آپ کے جو بھی مطالبات ہیں, آپ نے دھماکے کے فوراً بعد جو ہے قوم سے پرامن رہنے کی اپیل کی اور حکومت سے دہشت گردی کے کلا کما کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا. اگر یہ مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا کیا رد عمل ہوگا؟ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کا موقف رد عمل بالکل واضح ہے کہ کبھی بھی ہماری اس امن کی کوشش کو کمزوری نہ سمجھا جائے, اور اگر ہمارے مطالبات اس طرح پورے نہ ہوئے, یہ ساری چیزیں نہ پوری ہوئیں, تو یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے, یہ ساری سڑکیں, سارے چوراہے, سب کچھ جو ہے ہمارے سامنے ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی, اور ہم اپنے مطالبات منوانا جانتے ہیں, اپنے حقوق لینا جانتے ہیں. حقوق کس طرح لیے جاتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, تو ہم بالکل سارے آپشن ہم نے کھلے رکھے ہوئے ہیں, اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں سارے آپشن ہم نے کھلے رکھے ہوئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ہمارے کوئی روڈ, کوئی چوراہا, کوئی ادارہ ہم سے دور نہیں رہے گا. انشاءاللہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا قانونی حق ہے, اور ہمارا شرعی اور اسلامی حق ہے. تو انشاءاللہ ہم بھرپور جو ہے احتجاج کریں گے, اس کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں, اور اس کا اظہار بھی ہر صورت میں کریں گے, اور ہم اپنے مطالبات منوائیں گے بھی, اور وہ لے کر لیں گے. اس لیے ہماری تاریخ گواہ ہے, ہم نے جیسے ڈکٹیٹر کے خلاف 8 مہینے تحریک چلا کر, جیلیں بھر کر, سب کچھ برداشت کر کے ہم نے 21 مئی 85 کا جنیجو معاہدہ لیا ہے, اس ملت کو سرخرو کیا. ہم وہ ہیں, ہم مرد میدان ہیں, ہم کوئی بیان دینے والے نہیں ہیں, ہم سوشل میڈیا والے نہیں ہیں, ہم بہتان لگانے والے نہیں ہیں, ہم الزام لگانے والے نہیں ہیں. ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, کوئی بھول میں نہ رہے. ہم علی کے ماننے والے ہیں. علی وہ ہے جب میدان میں آتے ہیں تو پھر خیبر کا دار اٹھتا ہوا نظر آتا ہے. قبلہ یہ وہ مقام آپ بتائیں کہ کون سی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر خودکش حملہ آور نے, اور کہاں سے کہاں تک نمازی جو موجود ہوتے ہیں, جو کہ جمعہ کے اجتماع میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور کس مقام پر ایگزیکٹلی جو ہے وہ خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو اڑایا؟ میں نے پہلے عرض کیا جی, دیکھیں کہ قطعی طور پر جو ہے کوئی چونکہ پولیس انتظامیہ نہیں تھی, کو آپ دیکھ لیں کتنا بڑا اجتماع کہ وہاں سے لے کر وہ آخری سرے پہ جو ہے وہاں وہ دروازے کے پاس, وہاں سے لے کر یہ جماعت ہوتی ہے. یہ باہر سارے کا سارا جو مجمع ہوتا ہے ہمارا, ان اوپر کے آلوں میں سارا ہمارا مجمع ہوتا ہے. یہ بہت بڑا, آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں لاشیں گئے ہیں. تو اب اس کے بعد جب وہاں سے وہ بھاگا ہے دہشت گرد جو ہے ہمارے ان شخصیات کو وہاں پر ٹارگٹ کرنے کے بعد, جب وہاں سے وہ پھر اس کے بعد جب وہ شخصیات گری ہیں, گولیاں ان کو لگ گئیں, تو اس کے بعد وہاں سے جب وہ بھاگا ہے تیزی کے ساتھ, یہاں آ کر اسے کوشش کی پہلے کہ یہاں اس مجمع پہ پھاڑ دے, لیکن یہاں سے پھر جہاں سے بھاگ کر, ابھی چونکہ نماز کی پہلی رکعت تھی, تو یہاں سے پھر بھاگ کر جب وہ اندر داخل ہوا یہاں سے, ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا ہمارا بنا ہوا دروازہ تھا کہ اس کی پاور کتنی ہوئی ہوگی, جو ملعون لے کر آیا. تو یہ دیکھیں اس کا کوئی چیز اس کی نہیں بچی ہے. پھر یہاں سے لے کر اوپر تک پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے, اگر یہ بلڈنگ اتنی جو ہے ڈیمیج ہوئی ہے, تو پھر وہاں پر شہداء کی کیفیت کیا ہوگی. تو اتنی دیر میں پھر وہ ہم سجدے کی حالت میں تھے, تو پھر وہاں تک وہ پہنچ گیا جس وقت, تو یہاں پھر اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا. اس سے آگے جو ہے چونکہ اس کو روکا گیا جس وقت جیسے ہی, اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا بیٹا اون عباس جو اول دن سے جو ہے وہ بچہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارا قوت و بازو ہے, وہ بچہ رہا ہے. اور لگاتار جناب ہمارے اس بیٹے نے جو ہے ابراہیم اسکاؤٹ میں بھی تھا وہ بچہ, اور ہماری جب سبیل جو لگتی تھی, اور بالخصوص 8 شوال کی ہماری سبیل جو تھی, اس میں مرکزی ڈیوٹی ان کے تایہ محترم ملک علامہ حسن صاحب دیا کرتے تھے. اس ادارے کے لیے ان کی اتنی زیادہ خدمات ہیں. اس کے بعد ان کے کزن جو تھے ملک شعیب, اور یہ بچہ جو تھا, اور یہ پورا خانوادہ ماشاءاللہ, یہ اگر یہ اس طرح تھے تابعدار فرما بردار کہ اگر گھر کی بھی کوئی بات ہوتی تھی تو پہلے ڈسکس کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر اس بچے نے کیا کیا کہ یہاں سے کہتے ہیں کہ اس دہشت گرد کو جو ہے وہاں سے آگے سے اس نے فوری چکالتے نماز میں تھے, تو ایک دم سے اس نے جس وقت دیکھا پیچھے فائرنگ ہو گئی ہے, اس نے اس کو پکڑا, اور یہاں پھر اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیا. جب بلاسٹ کر لیا تو پھر جس وقت ہم پیچھے مڑے ہیں, تو اتنی دیر میں سب کچھ جو ہے ایک مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ قیامت صغریٰ کا منظر پیش ہو گیا, کہ یہاں لاشیں بکھرے پڑے تھے شہداء کے پورے حال کے اندر, زخمی جو تھے, یہاں بیر جو ہے یہ پورا صحن زخمیوں سے بھرا ہوا تھا, لاشوں سے بھرا ہوا تھا. مطلب اس کا رخ چونکہ ملعون کا ادھر تھا, اب جس وقت پھٹا ہے تو اس طرف زیادہ جو کیا ہے. اگلے میری فرسٹ لائن پہ پہلی صف والے جو نمازی تھے, ان میں سے سید ابرار بخاری صاحب مثلا شہید ہوئے, وہ فرسٹ اس میں تھے.